بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے چلتے ہیں آج جنت کے حسین مناظر کے درس میں۔ آج سنیں گے ہم لوگ جنت کا رنگ سفید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم سفید رنگ اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سفید پیدا کیا ہے، بس چاہیے کہ تمہارے زندہ لوگ سفید رنگ پہنیں اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ آج جو ہم کفن دیتے ہیں مردوں کو سفید رنگ میں، یہ آج ہم کو پتہ چل گیا کہ کیا وجہ ہیں۔ سفید رنگ میں ہی ہم کفن دیا کرتے ہیں اور کسی رنگ میں نہیں۔ اللہ ہم سب کو جو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس پر مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم جنت چمکنے والا نور ہے، کیسا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، رب کعبہ کی قسم، یہ جنت ایک طرح کا پھولوں کا گلدستہ ہے، مست کر دینے والا اور نور ہے چمکنے والا۔ جنت میں دوستو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ پھولوں کا گلدستہ ہے اور چمکنے والا نور ہے۔ ہم سب کو جو ہے اس کو حاصل کرنے والا بناوے۔ چلیے آگے چلتے ہیں کہ جنت کی رونق اور روشنی کی طرف آگے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ حضرت عامر بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو نعمتیں جنت میں ہیں اگر ان میں سے اتنی مقدار بھی ظاہر ہو جائے جتنا کہ ناخن کے ساتھ لگ کر کے کوئی چیز آتی ہے، تو اس کی وجہ سے آسمانوں اور زمین کے کنارے جگمگا اٹھیں، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص جھانک لے اور اس کا کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح ماند کر دیں جس طرح سے سورج ستارے کی روشنی ماند کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس کی محبت عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ بغیر دھوپ کی روشنی ہوگی جنت میں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت زمیل بن سماک کے والد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جنت کا نور کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ وقت نہیں دیکھا جو سورج نکلنے سے پہلے ہوتا ہے۔ جنت کا نور بھی ایسا ہی ہوگا، مگر اس میں نہ دھوپ ہوگی نہ سردی ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کو اللہ تعالی ہم سب کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس کی محبت ہمارے دل میں اندر اتار دیوے۔ آگے پیچھے سے نور چمکتا ہوگا، اس کے تعلق سے سنتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ حدید 130 آیت ہے، جس کے ترجمہ کو ہم سنیں گے۔ جس دن قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ فائدہ یہ فضیلت ہے مسلمانوں کو
ان کے نیک اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن عطا ہوگی۔ اور یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو فضیلت اور شان بخشیں گے اس کو کسی نہ کسی شکل میں قائم دائم رکھیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اور واپس نہیں لیں گے، اس لیے جنت میں جنتیوں کا پورا جسم نور سے چمکتا ہوا ہوگا، یا تو یہ نور ان کے حسین جسموں کا ہوگا یا ان کے اعمال صالحہ کا ہوگا، جنت کا ہوگا۔ واللہ عالم، یہ چیز اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور اللہ ہی بہتر سمجھتے ہیں، مگر ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس چیز کو سنا ہے، اور اللہ نے اپنے کلام پاک میں جو اس چیز کو سورہ حدید کے اندر بتایا ہے، جس کو ہم پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو ہم بتائیں گے، سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت کس قدر جو ہے ہم کو جنت میں اپنے نیک اعمال کا بدلہ کیسا دیں گے، نور کا ہوگا جو ہمارے آگے آگے چلے گا، مگر کس قدر کا ہوگا اس کو جو ہے حضرت نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مگر آگے اللہ پر چھوڑا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ واللہ عالم۔ جنتی کا جسم کی روشنی۔ حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بجلی کی طرح ایک چمک نظر آئے گی، تو نچلے والے درجے کے جنتی حضرات کی طرف سے پوچھا جائے گا یہ کیا تھا، تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ اعلیٰ درجات کے لوگوں کی میں سے ایک جنتی ہے جو ایک بالا خانے سے دوسرے بالا خانے کی طرف منتقل ہوا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، صرف ایک بالا خانے سے دوسرے بالا خانے جانے پر جو اعلیٰ جنتی ہوگا اس پر کتنی بڑی بجلی کی چمک کے جیسا نور چمکے گا، جو نیچے کے درجے جنتی کو دیکھ کر کے اس چیز کا معلوم پڑے گا۔ ہم سن چکے ہیں، اللہ ہم سب کو اعلیٰ درجے کا جنتی بناوے، آمین یا رب العالمین۔ جنت کی مختلف صفات ہیں، چلو اس کو سن لیتے ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جنت سفید چمکدار ہے، اس کے ساکن سفید رنگ کے ہوں گے، اس کے رہائش سوئیں گے نہیں، نہ اس میں سورج ہوگا، نہ چاند، نہ اندھیرا کرنے والی رات ہوگی، اور نہ ہی اس میں ٹھنڈی گرمی ہوگی جو جنتیوں کو ایذا پہنچائے گی۔ اللہ رب العزت نے کس قدر جنت میں ہم سب کے لیے آرام کا انتظام کیا ہے۔ اللہ کی محبت دیکھیے کہ کس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کو ذرا سے بھی گرمی نہ پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر گرمی میں رہ کر کے اس نے اللہ رب العزت کو راضی کیا ہے۔ دنیا کی سردی کو برداشت کرتے ہوئے کس قدر اللہ کے عملوں کو اتنا نیک اور عمل بنایا، وزندار بنایا کہ اللہ راضی ہو گئے ہیں اور اس کو جنت کا مقام دے دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں عیش و آرام کا کس قدر انداز سے ہمارے لیے رکھیں گے، ہم نے اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتایا ہے، جس کو علماء اکرام نے اس کو واضح طور پر اس کے فوائد ہم تک کو سمجھانے کی پوری محنت کی ہے اور ہم تک پہنچائی ہے، جس کو ہم نے اس درس کے ذریعے کوشش کی ہے کہ آپ تک اس چیز کو پہنچاوے اور مکمل پہنچانے کی نہ فکر کریں گے۔ ہم سب کی طرف سے آپ کو گزارش ہے کہ آپ بھی اس کی محنت کریں اور دوسروں تک اس چیز کو پہنچاوے، سب کو جنتی بننے کی شوق پیدا کریں، کیونکہ اب نبی نہیں آنے والے۔ نبی نے اس کلمے کی محنت کو، اس دعوت کی محنت کو اور آخرت کی فکر کو سب کے دلوں میں بسنے کی محنت کرنے کی فکر ہم سب کو دی ہے۔ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اس کی جتنی فکر کریں گے اللہ پاک ہمارے لیے اتنا آسان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔